بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجہ. رمضان المبارک کا آخری عشرہ عبادتوں میں سب سے بہترین دن اور بہترین راتوں کے لیے اللہ تعالی نے اس کو مخصوص کیا ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مخصوص اوقات کے ساتھ خاص ہیں، جیسے حج کی عبادت ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا کی جاتی ہے. پورا سال کوئی چاہے کہ میں حج کا احرام باندھ کے حج کر لوں تو وہ حج نہیں کر سکتا، حج بھی نہیں ہوگا. بلکہ جن جگہوں پر حج ہوتا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بالکل سناٹا ہوتا ہے. اگر عام دنوں میں جانا ہو تو مینا اور عرفات میں بالکل سناٹا، اور حج کے ایام میں جانا ہو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے ساری دنیا یہاں جمع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص دنوں کے ساتھ کچھ عبادتوں کو مخصوص کیا ہے جو انہی دنوں میں ادا ہوتی ہے. اب جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں ان عبادات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں. رمضان ہے، یہ مہینہ روزوں کے لیے مخصوص ہے. اب کوئی شخص رمضان کے روزے نہ رکھے، بد نصیب ہو، اور پورے سال وہ رمضان کے روزے رکھتا رہے رمضان کے روزوں کی نیت سے، تو رمضان کے روزے تو نہیں ہوئے. اسی طرح یہ جو آخری عشرہ ہے اور اس کی جو راتیں ہیں اور شب قدر ہے، یہ پورے سال نہیں ملتی. شب قدر جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک رات اگر کسی کو عبادت میں نصیب ہو جائے، شب قدر کی عبادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس نے گویا 1000 مہینوں کی عبادت کر لی ایک رات میں. اور یہ شب قدر ان کو آسانی سے مل جاتی ہے جو مسجد میں اعتکاف کرنے آ جاتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد کی برکت سے عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. شب قدر پکی ملتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا رمضان کے آخری عشرے کا، اور آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہم شب قدر کی تلاش میں ہیں. اور پھر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے. آپ پابندی سے ہر سال رمضان کے آخری عشرے کو مسجد میں گزارا کرتے تھے. تو اعتکاف کی عبادت بھی رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ مخصوص ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں مسجد میں ہر مہینے میں 3 دن کا اعتکاف کر لوں تو مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ خود بھی ڈرے گا. اکیلا مسجد میں رکنا اس کو گھبراہٹ ہوگی. اور پھر انتظامات، سہولیات، رمضان اور آخری عشرے کی برکت سے مسجد میں رونقیں، یہ سب رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فضا بنا دیتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ اعتکاف کی عبادت بھی رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہو. اگر اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور ہم نے اعتکاف کر لیا تو یہ عظیم عبادت، جس کو علماء نے کہا، ایک ہوتا ہے نا عصر سے پہلے کی 4 سنتیں جو سنتیں غیر موقدہ ہیں، اگر نہیں پڑھ سکے تو گناہ نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے سنت موقدہ، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، یہ موقدہ ہیں. ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، ان کو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑنے کا عادی بنتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. علماء نے فرمایا ہے کہ اعتکاف بھی سنت موقدہ کے درجہ رکھتا ہے، سنت موقدہ کا درجہ. یعنی کوئی شخص اس کو کرتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمارے گھر کا ماحول ہی نہیں ہے، ہمارے گھر کا مزاج ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. یہ تو محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ اگر نہیں کیا تو کر لو، اگر نہیں کیا ہے تو اس عمل کو کر لو. اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر 10 دن کے لیے بیٹھ جاؤ. ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، فرصت بھی دی ہے، تو ان اوقات کو
قیمتی بنانے کے لیے، رمضان کے آخری عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ لینے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں آ کر بیٹھ جانا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ نقل کرتا ہوں، پہلے ہی میں نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ ایک بچے کو ان کی والدہ نے مارا اور مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بچہ روتا پیٹتا گھر سے چلا گیا اور پھر وہ آگے جا کر اپنے کپڑے صحیح کر کے کہنے لگا میں رہ لوں گا، میں کھا لوں گا، میں کما لوں گا، فٹ پاتھ پہ سو جائے کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ گھوم پھر کر اس کو چکر آ گئے، دماغ صحیح ہو گیا کہ بھائی کہاں کھا لوں گا، کہاں رہ لوں گا، اماں ابا کے بغیر میں کہاں رہ لوں گا، کہاں کھا لوں گا، کتنے دن رہ لوں گا، کتنے دن کھا لوں گا، سارا سکون چلا جائے گا۔ تو واپس وہ دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا، اماں نے پھر دروازہ کھول کے پھر پٹائی شروع کر دی۔ تو وہ بچہ کہنے لگا اماں آپ مجھے ماریں، کچھ بھی کریں، میں آپ کے دروازے سے نہیں جاؤں گا، آپ کے دروازے سے نہیں جاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ علماء نقل کرتے ہیں۔ ایمان والے کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے در سے ایسا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی گھر سے مسجد سے ایسا تعلق ہو کہ انسان کہے اللہ سارے در کی ٹھوکریں کھا کر بھی آپ کا در نہیں چھوڑوں گا، میں رسوا ہو رہا ہوں، میں پریشان بھی ہوں، میں محتاج بھی ہوں، میرے ساتھ بیماریاں مصائب بھی ہیں، میں آپ کے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اپنے مصائب سے نجات چاہتا ہوں، اپنی مشکلات سے نجات چاہتا ہوں، حل چاہتا ہوں، اے اللہ زندگی کا سکون چاہتا ہوں، عبادتوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، جہنم سے خلاصی لینا چاہتا ہوں، اے اللہ آپ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ ایمان والے کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، سب سے بڑی ایمان والے کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ تو جس کو یہ فکر لگ جائے، یہ کوشش لگ جائے، یہ اس کے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اس فکر میں کوشش میں لگ جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اپنے گھر بار کو، کام کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی سی قربانی دینے پڑتی ہے، تھوڑی سی قربانی دینے پڑتی ہے۔ صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ جب ہجرت کا موقع آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مکہ میں رہنا عبادت نہیں، اب ہجرت کر کے جاؤ مدینہ۔ مکہ میں بیت اللہ شریف تھا، مکہ میں بیت اللہ تھا، مکہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب حکم یہ ہے کہ مکہ چھوڑ دو، اب حکم یہ ہے مکہ چھوڑ دو۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، اللہ کے حکم پر مکہ کو چھوڑا۔ کس طرح چھوڑا؟ وہاں پہ صحابہ کا اپنا وطن تھا، اپنا گھر تھا، اپنا کاروبار تھا، سب کچھ تھا، لیکن کہا اللہ کا حکم ہے مکہ چھوڑ دو، تو کاروبار بھی چھوڑ دیے، اور بعض اپنے گھر چھوڑے، ان گھروں پر کافروں نے قبضہ کر لیا، مکہ کے مشرکین نے قبضہ کر لیا، اپنے کاروبار چھوڑے، مشرکین نے ان کاروبار پر قبضہ کر لیا کہ فری میں مل گئے، اور صحابہ نے ایک لمحہ نہیں چھوڑا، دیکھا فوراً سب کچھ چھوڑا اور چلے گئے، مکہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی کی کمائیاں چھوڑ دیں، اپنی زندگی کی کمائی، اپنی زندگی کی محنت، اپنی زندگی کی جمع پونجی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ جب ہجرت کرنے جانے لگے، غالباً حضرت صہیب تھے، تو ان کو مشرکین نے گھیر لیا، میں تمہیں نہیں جانے دیں گے، اور چاروں طرف سے ان پر تیر کی برسات ہونے لگی، نہیں تمہیں تیر ماریں گے اور تمہیں مار دیں گے جان سے۔ حضرت صہیب نے کہا تم مجھے جان سے مارو، میرے پاس بھی تیر ہیں، میں مقابلہ کروں گا، آخر وقت تک مقابلہ کر کے لڑوں گا، پھر مروں گا، لیکن تمہاری کوئی اور چاہت تو بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی بات کرو۔ جاؤں گا ضرور، صحابہ کا جذبہ کیا تھا، چھوڑوں گا مکہ، جاؤں گا اللہ کے رسول کے پاس، کیونکہ وہ مدینہ میں، یہاں نہیں رہوں گا میں، اللہ کا حکم ہے، ہجرت تو میں نے کرنی ہے۔ تو وہ مشرکین کہنے لگے، وہ مال کے بھوکے تھے، مشرکین مال کے بھوکے تھے، کہنے تمہارے پاس جو مال ہے نا، جو تم نے مکہ کی زمین میں کمایا، یہ مال ہمیں دے کر، یہ مال ہمیں دو، یہ ساری دولت ہمیں دے کر جاؤ، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے، اس کے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا میں تمہیں ساری دولت دے دوں گا، تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہاں تمہارا راستہ؟ حضرت صہیب نے کہا میری دولت فلاں فلاں جگہ رکھی ہے، ادھر وہاں پہ دولت زمین میں چھپایا کہ زمین میں رکھا کرتے تھے، نہ بینک تھے، تو ساری دولت ان کے حوالے کر دی، دے دی، انہوں نے راستہ کلیئر کر دیا۔ اب یہ ساری دولت، اپنی جمع پونجی، کمائی، سب ان کے حوالے کر کے آئے،
مدینہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ صہیب آ رہے ہیں ہجرت کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نہیں بھی کیا واقعہ پیش آیا ہے. آپ نے کہا قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے صہیب بڑی نفع کی تجارت کر کے آئے ہو. بطور وحی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سب بتا دیا. کہا کہ اے صہیب بڑے نفع کی تجارت کر کے آئے ہو کہ تم نے دنیا دی، ایمان بچایا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. قد ربحت البیع. حضرت صہیب کہنے لگے میں نے تو یہ بات ابھی کسی کو بتائی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو یہ تھا کہ وہ اپنی دولت، اپنی کمائی چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے تھے. ہم لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے. ہم کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھیں گے 10 دن، دکان کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اس لیے اگر گھر میں ہماری جگہ ہمارے بھائی ہیں اور لوگ ہیں، انتظام گھر والوں کا ہو سکتا ہے، گھر والوں کو ہم ان کی والدہ کے گھر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور والدین کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، ان کو دوسرے دیکھنے والے ہوں، ان کے پیچھے دیکھنے والے ہوں، تو پھر تو بھائی سنت اعتکاف کریں، کوشش کریں سنت اعتکاف کریں. اور اگر گھر میں بہت زیادہ مجبوری ہے اور کوئی پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے، یہ اعتکاف میں بیٹھنا مشکل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. ہمارا دین، ہماری شریعت یہ نہیں کہتی. سیدھا راستہ دکھاتے ہیں کہ اگر گھر میں پیچھے انتظام میں چلانے والے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سنت کو پورا کریں. اور اگر نہیں ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ساری راتیں اللہ کے سامنے قیام اللیل میں کھڑے ہو کر گزاری ہیں. پوری رات نماز میں گزاری ہیں اور پوری رات عبادت میں گزاری ہیں. یہ احادیث میں موجود ہیں. تو دوسری صورت یہ ہے کہ رمضان آخری عشرے کی ساری راتیں مسجد میں آ کر 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک، یہ اپنے گھر میں اگر عبادت کر سکتے ہیں تو گھر میں 12 سے لے کر 3 تک، 4 تک، جب تک اللہ تعالیٰ ہمت دیں، نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر تہجد پڑھیں، پھر تلاوت کریں. اس طرح رات کا اکثر حصہ گزاریں اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھیں جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت کوئی کہتا ہے کہ میں روزانہ رات عبادت میں نہیں گزار سکتا، تھوڑی بہت عبادت کر سکتا ہوں، پوری رات نہیں جاگ سکتا، تو پھر طاق راتیں ہیں. طاق راتیں 21ویں شب، 23ویں شب، کل پہلی شب ہے، 21 کل پہلی شب ہے. تو کل کیا دن ہے؟ اتوار ہے. اتوار کے دن کی پہلی شب ہے، پھر منگل کی ہے، پھر جمعرات کی ہے، پھر ہفتے کی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب. یہ 5 شبیں ہیں، ان کو جاگ کر گزارنا ہے. ان 5 راتوں کو یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں، جن میں شب قدر کا ہونا یقینی کسی ایک میں بھی ہوگی. اب کوئی کہ میں تو 21 کو جاگ لیا تو شب قدر ہو، 23 کو ہو، 25 کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اتنا بتایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، لیکن یہ نہیں بتایا کون سی رات میں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا اور وہ اعتکاف کی پہلی صورت پوری نہیں کر سکتا تو دوسری صورت یہ ہے کہ طاق راتوں کو مسجد میں آئیں. جیسے کہ ہماری مسجد میں طاق راتوں میں 11:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے، 12:30 تک، تقریباً 12:15 تک بیان چلتا ہے. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب انفرادی تسبیح پڑھتے ہیں. پھر 3 بجے دوبارہ ایک دعا ہوتی ہے، 3 سوا 3 بجے، 3:30 بجے پھر ایک دعا ہوتی ہے. تو اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ طاق راتیں کم از کم مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں. اور اگر مسجد میں نہیں گزار سکتے تو گھر میں گزاریں، لیکن عبادت میں گزاریں، عبادت کے ساتھ گزاریں. تو سب سے پہلی صورت مسنون اعتکاف ہے کہ 10 دن 10 راتیں اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں سامان بوریا بستر لے کر. اور اگر یہ نہ ہو سکے، مجبوری ہے، بہت ضروری کام ہے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ساری راتوں کو مسجد میں، گھر میں عبادت میں گزاریں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کو مسجد میں لازمی طور پر عبادت کے ساتھ گزاریں تاکہ شب قدر نہ رہ جائے. شب قدر، میرا مقصد یہ ہے کہ آخری راتوں کی عبادت بھی مل جائے،